بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معافی مانگ لینا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ لفظوں کے چہرے نہیں ہوتے، لیکن احساس کی چاشنی سے مل کر یہی الفاظ جیتے جاگتے وجود بن جاتے ہیں۔ دنیا کا خوبصورت پودا خلوص کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں دلوں میں اگتا ہے، اور جہاں خلوص اور احساس کے رشتے موجود ہوں وہاں پھول موسموں کے محتاج نہیں ہوتے۔ محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ رکھ جس کا وبال ہماری زندگیوں کو بہترین نعمتوں سے محروم کر دے۔ بار بار غور کرنے سے شک ایک طرف ہو جاتا ہے۔ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ جو شخص کسی کا حق لے لے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کے نفس سے، اس کے مال سے یا اس کی اولاد سے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے دل مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے دل جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ خدا دعا کا دروازہ کھلا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہو جانا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو تمہارے مردوں نے دیکھا ہے تو یقیناً تم بیتاب اور پریشان ہو جاؤ گے۔ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کا یہ گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو علم نہ ہونے کا اظہار کر دینا علم کا آدھا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پر لکھا تھا، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہیں۔ بدلہ لینے میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی قوت اور صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں۔ جہاں رات کو دیر تک جاگنا فخر یا کارنامہ سمجھا جائے اور صبح دیر سے اٹھنا ایک ادا بن جائے، وہاں ترقی کا خواب دیکھنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مر جانے کو جی چاہے، بس کچھ لمحے اتنے دکھ دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ اپنی حالت کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا۔ بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ نے اپنے قریب ہونے کے جتنے راستے دکھائے ہیں ان میں سجدے کے علاوہ سارے راستے مخلوق سے محبت کے راستے ہیں۔ ظلم اتنا بڑا گناہ ہے کہ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر تعلق میں اداکاری کے بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ بغض اور کینہ رکھنے سے اپنے ہی دل کے زخم بھرے رہتے ہیں۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے۔ میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا، اب اور حقیقت کیا لکھیں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ جو محبتوں کو محسوس نہیں کر سکتے ان کو محبتوں کے ثبوت نہیں دیے جاتے۔ سچے لوگوں کے ساتھ دیکھے جانے والے خواب آخرکار سچے ہو ہی جاتے ہیں۔ کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ایک ذرا سی بات سے انسان بکھر جاتا ہے۔ زندگی نہ جل اٹھنے کا نام ہے نہ بجھ جانے کا، بس سلگتے رہنا ہی زندگی ہے۔ خود کلامی میں کتنی وحشت ہے، کوئی دشمن ہو روبرو جیسے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔
کیونکہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔